اور دنیا میں لاکھوں نیکیاں کمانے کا ہر ایک کو موقع میسر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو نیکیاں کمانی ہے، نیکی کی محنت کرنی ہے، نیکی کی کوشش کرنی ہے، اور مرنے سے پہلے پہلے ہمارے پاس چانس ہے، ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیکیاں کما لیں۔ اللہ کا شکر ہے اس مالک کے کرم پہ قربان جائیں کہ وہ مالک وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو بخشنے، اپنے بندوں کو معاف کرنے، اپنے بندوں کی جنت بنانے، اپنے بندوں کو نیکیاں کمانے کے مواقع دیتا رہتا ہے۔ سارا سال مواقع دیتا رہتا ہے، سارا سال مواقع دیتا رہتا ہے۔ ان مواقع میں سب سے بڑا موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ سب سے بڑا چانس ہے، سب سے بڑا موقع ہے نیکیوں کو کمانے کا۔ لوگ حماقت سے، بے وقوفی سے، نادانی ناسمجھی سے رمضان کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ بڑی حماقت ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا ستم ہے، بڑی بے وقوفی ہے کہ جو مہینہ نیکیاں کمانے کا تھا اس کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اب اس وقت جو شربت کا ریٹ چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو ہی چاند نظر آئے گا شربت کا ریٹ بڑھ جائے گا، سبزی کا ریٹ بڑھ جائے گا، فروٹ کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ جو دنیا کمانے کے لیے جیتے ہیں، دنیا ہی کماتے کماتے مرتے ہیں، وہ رمضان کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میں اور آپ، یہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے، ہم سب کے سب اس کی نیت کریں کہ رمضان میں دنیا نہیں کمائیں گے، رمضان میں آخرت کمائیں گے انشاءاللہ، کمائیں گے انشاءاللہ۔ شربت والوں کو چاہیے کہ شربت اگر 150 روپے کی بوتل ہے، ان کو چاہیے کہ 100 روپے کی بیچے، 125 روپے کی بیچے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو کسی روزے دار کو ایک لسی کا گھونٹ بھی پلا کر افطاری کرائے گا، اللہ اس کو سارا دن روزہ رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ شربتوں والے، اگر یہ فروٹ والے، اگر یہ کھجور والے، اگر یہ پھلوں والے، اگر یہ سبزیوں والے، اگر یہ سموسوں والے، اگر یہ پکوڑوں والے، اور اگر یہ تمام افطاری اور سحری میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بیچنے والے اگر عام ریٹ سے تھوڑا سا کم کر لیں، تو بتائیے ہزاروں انسانوں کی افطاریاں کرانے کا اجر کما سکتے ہیں کہ نہیں کما سکتے؟ کتنی افطاریاں کمانے کا اجر کما سکتے ہیں؟ خود تو رکھیں گے ایک روزہ اور اجر پائیں گے سینکڑوں روزے داروں کو افطاری کرانے کا، ہزاروں روزے داروں کو افطاری کرانے کا۔ اگر یہ کریانے والے، اگر یہ دکاندار، اگر یہ یوٹیلٹی سٹور والے، اگر یہ چینی تھوڑی سی سستی کر لیں، اپنی جیب سے بھر لیں، اس لیے کہ روزے داروں کی افطاری کا اجر ملے، ان کی سحریوں کا اجر ملے۔ اگر اس نیت سے، صدقے کی نیت سے اگر اس کا ریٹ کم کر لیں تو خدائے پاک کی قسم ان کی روزی گھٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے مال تھوڑی گھٹتا ہے، صدقے سے مال تو بڑھتا ہے، البتہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ مال جو گھٹتا ہے وہ تو سود سے گھٹتا ہے، ریاض سے گھٹتا ہے، سود سے گھٹتا ہے، صدقے سے گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر کوئی مجھ سے قسم بھی لے لے، میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں میں قسم بھی کھانے کو تیار ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو ہمارے دکاندار بھائی بجائے رمضان میں دنیا کمانے کے آخرت کمائیں، دین کمائیں، نیکیاں کمانے کی نیت کرتے ہیں کوشش انشاءاللہ۔ اور رمضان کے مہینے میں اگر رمضان کے علاوہ ہماری نمازوں میں کوتاہی ہے تو رمضان میں وہ کوتاہی دور ہونی چاہیے۔ اگر رمضان کے علاوہ صدقے خیرات میں کمی ہے تو رمضان کے مہینے میں صدقے خیرات کی کمی دور ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اجود
من الریح المرسلہ، ہمارے نبی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں آپ بہاتے تھے، لٹاتے تھے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ اور خیرات کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس مہنگائی کے دور میں اگر کسی غریب کے پاس اپنے بچوں کو افطاری میں کھلانے کے لیے فروٹ چاٹ کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، سموسے کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، لسی پلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے بچوں کو لسی پلا سکے، وہ بھی اپنے اہل خانہ کو لسی پلا سکے، فروٹ چاٹ کھلا سکے، سموسے کھلا سکے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیر